بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب اور ان کی مختصر سی سوانح حیات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہم تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور سب سے چہیتی بیوی اور زوج مطہرہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ آپ کے والدین کے یہاں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ عام طور پر زندہ نہیں رہتے تھے، تو ان کے والدین نے نظر مانی اگر اس مرتبہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کو خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے اور اس کے دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا، اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کے کسی صاحبزادے کا نام بکر تھا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اسی بنا پر آپ لوگوں کے درمیان ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور بعد حضرات کی تحقیق کے مطابق عربی زبان میں بکر جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اونٹوں کی بہت ساری جانکاری عطا فرمائی تھی، اونٹوں کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ معلومات تھیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، اور ماں کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر ہے۔ والد نے بڑی طویل عمر پائی ہے، شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ مارا اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی کلمات کی تلقین فرمائی، فوراً مشرف اسلام ہو گئے۔ والدہ سلمہ ام الخیر ابتدائی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور مشرف اسلام ہو گئی تھی۔ والد نے بڑی طویل عمر پائی ہے، تقریباً 97 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں، میں نے ایک روز دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے اپنی اپنی پیدائش کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اسی طرح شب معراج کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے انسان کوئی ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو صدیق کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنی زبان نبوت سے
سیدنا صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ آپ کے مرض وفات کے سلسلے میں بھی متعدد احادیث موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ اشارہ کیا صراحت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک آپ کی امت کے افضل ترین فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے بعد آپ کی قائم مقامی یعنی خلافت نبوت کے لیے وہی اللہ کے رسول کی نظر میں متعین بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، کچھ ہم کو دیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات کر دی ہو، سوائے ابو بکر کے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات اللہ تعالیٰ ہی کرے گا قیامت کے دن، اور کسی شخص کا بھی مال کبھی اتنا میرے کام نہیں آیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال میرے کام آیا۔ اور اگر میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو خلیل یعنی جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ میں بس اللہ کا خلیل ہوں اور میرا حقیقی دوست اور محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کی عادت شریفہ تھی، جب آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتا تو اللہ کے رسول قبول فرماتے، اور اسی وقت یا بعد میں کسی وقت اسے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کسی شکل میں عطا فرما دیا کرتے اور اس کی مکافات کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر کے سوا جس کسی نے بھی میرے ساتھ حسن سلوک کیا، تحفے ہدیے کا معاملہ کیا، میں نے اس کی مکافات کی، لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات اور ان کا اتنا بڑا حسن سلوک میرے ساتھ ہے کہ ان کے اس عمل کی مکافات آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہی فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرچ ہو گئے۔ 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے آقا و مالک کافر و مشرک تھے جو ان کو ایذا پہنچاتے اور ان کو پریشان کیا کرتے تھے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ انہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔